الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم إلى آخر الآية. وقال تعالى: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا. یہ ذرا اوپر آتی ہے. قابل احترام ہم سب کے محسن اور کرم فرما جناب الحاج سیف اللہ صاحب دامہ اقبال و دیگر منتظمین عظام و مہمانان ذی احتشام اور بسم اللہ ایجوکیشنل ٹرسٹ کے تمام شعبہ جات کے پرنسپل، محترم معلمات اور عزیز طالبات، میری معزز بہنوں، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس خالق و مالک نے مجھے اور آپ کو ایک اہم دینی و علمی روحانی مجلس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کی زندگیوں میں ایک اور مبارک مہینے کا، ایک اور سال کا آغاز فرمائے. سچائی اور حقیقت تو یہ ہے کہ جب ہماری زندگی کا ایک سال ختم ہوتا ہے تو ہم لوگ
اس کی وجہ سے آخرت سے اور قبر سے، موت سے اور میدان حشر سے اور زیادہ قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہماری زندگی کے ایک سال کا خاتمہ ہم سب کو قبروں کے قریب پہنچا دیتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، آپ کے صدقے میں اللہ نے اس امت کو بہت ساری عزتیں اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان فضائل میں سے اس امت کی ایک فضیلت، اس امت کا ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پر وہ احسان فرمایا، یہ امت عمل کم کرے گی لیکن اجر زیادہ پائے گی۔ یہ امت پڑھے گی 5 نمازیں، اللہ تعالیٰ اس امت کو عطا فرمائے گا 50 نمازوں کا اجر۔ اللہ نے اس امت پر اعمال کا بوجھ کم ڈالا اور اس امت کے اجر و ثواب کو زیادہ بڑھا دیا۔ یہ امت خرچ کرے گی 1 روپیہ، لیکن اللہ تعالیٰ اس امت کو عطا فرمائیں گے 700 روپیوں کا اجر۔ یہ امت پڑھے گی 1 مرتبہ سبحان اللہ، لیکن قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، اللہ تعالیٰ اس کی اس نیکی کو 10 گنا بڑھائیں گے۔ 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا اس امت کو اجر عطا فرمائیں۔ یہ امت رکھے گی 1 روزہ، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ کا اس امت پر یہ بہت بڑا احسان ہے اور اس امت کا اعزاز ہے۔ یہ امت پڑھے گی قرآن کا 1 لفظ، اللہ تعالیٰ اسے 10 لفظ 10 الفاظ پڑھنے کا اجر عطا فرمائے۔ یہ امت پڑھے گی 3 مرتبہ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص، اللہ تعالیٰ اس امت کو 1 قرآن پڑھنے کا اجر عطا فرمائے۔ یہ امت پڑھے گی سورہ یاسین ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ قرآن کا یہ دل میرے ہر امتی کے دل میں رہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کے 1 مرتبہ پڑھنے پر 10 قرآن پڑھنے کا اجر عطا فرماتے۔ یہ عزت، یہ شرافت کسی اور امت کو نصیب نہیں ہوئی، یہ اعزاز کسی اور امت کو حاصل نہیں ہوا۔ غرض سال بھر میں اللہ نے کچھ ایام کو ایسی خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اعمال کے اجر کو، اس کے ثواب کو بڑھا دیا۔ انہی ایام میں سے، انہی مہینوں میں سے ماہ محرم الحرام ہے اور یوم عاشوراء ہے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، بے شک اللہ تعالیٰ کے یہاں مہینوں کی تعداد، اس کی گنتی، اس کا شمار، اس کا حساب 12 ہے۔ اللہ نے یہ اسی وقت متعین اور مقرر فرما دیا
یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور ان 12 مہینوں میں منہا اربعۃ حرم، 4 مہینوں کو اللہ نے بڑی خصوصی فضیلت عطا فرمائی۔ ان 4 مہینوں میں سے ماہ محرم الحرام بھی ایک مبارک اور محترم، معظم، مکرم اور مشرف مہینہ ہے، ماہ محرم الحرام۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو بڑی خاص فضیلت عطا فرمائی، اور بالخصوص اس ماہ مبارک کی 10ویں تاریخ کو روز اول ہی سے، جس دن اللہ نے کائنات کو پیدا کیا، زمین اور آسمان کی تخلیق فرمائی، آدم کو اور ساری مخلوقات کو پیدا کیا، اس دن سے اس مبارک دن کی فضیلت چلتی چلی آ رہی ہے، اور قیامت تک اس کی فضیلت مسلم رہے گی، جاری رہے گی۔ چنانچہ میں نے بارہا اس ماہ مبارک اور اس مقدس دن کے فضائل کو بیان کیا ہے۔ 35 منٹ کے اندر کم سے کم میں چاہتا ہوں کہ اس کے کچھ خصوصی اور ضروری گوشوں پر میں روشنی ڈالتے ہوئے آگے بڑھوں، تفصیل میں گئے بغیر۔ میں نے اس سے پہلے عرض کیا یوم عاشورہ، عشرہ کہتے ہیں عربی میں 10 کے عدد کو۔ یوم عاشورہ اس دن کا نام اس لیے پڑا، اللہ تعالیٰ نے اس مبارک دن میں 10 عظیم چیزوں کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ نے اسی دن فرمائی، جنت الفردوس کی تعمیر اسی دن ہوئی، چاند سورج ستاروں کو، زمین اور آسمانوں کو اللہ نے اسی مبارک دن میں پیدا فرمایا، جنت اور جہنم کی تخلیق اسی مبارک دن میں عمل میں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا سے سب سے پہلی بارش، جسے ہم باران رحمت کہتے ہیں، سب سے پہلی بارش کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ کم و بیش کائنات کی ہر چیز اللہ نے اسی دن پیدا فرمائی، عرش کو اسی دن بنایا گیا، لوح و قلم کو اسی دن اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ تو 10 ان عظیم چیزوں کی تخلیق اس مبارک دن میں عمل میں آئی ہے۔ گویا پوری کائنات کو اللہ نے ایک اعتبار سے اسی مبارک دن میں وجود بخشا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مبارک دن میں 10 پیغمبروں کی، 10 انبیاء علیہ السلام کی تکلیفوں اور مصیبتوں کو دور فرمایا۔ ہر دور میں ہر نبی پر حالات آئے ہیں، ہر دور میں ہر امت پر، ہر قوم پر آزمائشیں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا ہے، تم سے پہلی جو امتیں آئی ہیں، تم سے پہلے جو عورتیں آئی ہیں، تم سے پہلے جو امتیں پیدا ہوئی ہیں، تم سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، ہر ایک پر وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ نے تم سے پہلے لوگوں پر بھی آزمائشیں لائیں، حالات لے کر آئے، مسائل ان پر آئیں، بے شمار مسائل میں وہ گھرے گئے، بے شمار حالتوں اور اذیتوں سے وہ دوچار ہوئے۔ اللہ نے اس سے پہلے بھی قوموں کا امتحان لیا ہے۔ کرونا وائرس صرف تم پر نہیں آیا، اس سے امتوں پر بھی مختلف قسم کی بیماریاں آئی ہیں۔ کاروبار کا نقصان صرف تم پر نہیں، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ
دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. یہ تمام وہ آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون ذکر فرمایا ہے تم سے پہلے لوگ بھی آئے تھے، وہ بھی بڑی خوشحال زندگی گزار رہے تھے، لیکن ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ لیا، ان پر حالات لائے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہم نے ان پر بیماریوں کے فیصلے اتارے، ناکامی کے فیصلے اتارے، ان کے چین و سکون کو برباد کیا، ان کے کھیت کھلیان کو تباہ کیا، ان کے مکانات کو تباہ تاراج کر دیا، ان کے شہروں کو غیر آباد اور ویران کر دیا۔ تم سے پہلے بہت سارے لوگ آئے تھے، یہ تمہارے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ قربانیاں دی ہیں تم سے پہلی عورتوں نے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اکیلے بچے کو لے کر پہاڑیوں کے درمیان بیٹھی ہیں، دن کا عالم، تپتی ہوئی زمین، آسمان انگارے برسا رہا، پانی کا نام و نشان نہیں، کسی انسان کا ادھر سے گزر نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی سایہ نہیں، اکیلے تنے تنہا عورت آج سے 4000 سال پہلے مکے کی ان سنگلاخ وادیوں میں، پتھروں کی گرمی میں، تپش میں، دھوپ میں، گرمی کی شدت اور حرارت میں تنے تنہا بیٹھی، کیا قربانی دے رہی؟ اے اللہ اس طرح مجھے اور میرے بچے کو آزمائش میں مبتلا کر کے تو اگر راضی اور خوش ہوتا ہے تو یاد رکھنا، تو گواہ رہنا، میں اور میرا بچہ یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، تیری رضا ہمارا مقصد ہے، تجھے پانا ہماری منزل ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا دنیا کے سب سے بڑے ظالم کی بیوی، فرعون کے محل میں رہتے ہوئے کبھی اس عورت نے اپنے ہاتھ سے پھول بھی نہیں اٹھایا تھا، لیکن ایسی نازک عورت کے ہاتھوں اور پیروں میں میخ گاڑے جاتے اور ان کو پھانسی دی جاتی ہے۔ اس نازک عورت پر کبھی وہ پھول کے بوجھ کو بھی اٹھانے کے لیے مجبور نہیں تھی، لیکن ایسی عورت کو اس کے جسم پر پتھر کی بہت بڑی چٹان ڈالی جاتی ہے۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، آگے اللہ تعالی ضرب اللہ مثلا قریةً كانت آمنة، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 29ویں پارے میں اس کا ذکر فرمایا ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ اس کی لاڈلی محبوب خوبصورت بیوی اسلام قبول کر چکی ہے، موسیٰ کا کلمہ پڑھ چکی ہے، تو اس نے سارے درباریوں کو جمع کیا، بڑی ذلت کے ساتھ اس کی بیوی آسیہ کو کھینچ کر سر عام لایا گیا، ان کے ہاتھ اور پیر پر میخ گاڑے گئے اور ان کے جسم پر چٹان ڈالی گئی، اور ہر طرح سے اس عورت کو مجبور کر کے اسلام کو چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، لیکن اللہ کی اس بندی نے
صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، اس تکلیف کو وہ برداشت کرتی گئی، لیکن دین کو نہیں چھوڑا، اسلام کو نہیں چھوڑا، حق کا ہاتھ نہیں چھوڑا، حق کا ساتھ دینا نہیں چھوڑا۔ فرعون کے محل کو انہوں نے ٹھکرایا، وہاں کی عیش و عشرت پر انہوں نے لات مارا اسے، لیکن اللہ اس کے رسول کے حکم پر وہ کار فرما رہی، پابند رہی۔ جب چٹان لائی گئی اس مظلوم عورت کی زبان سے الفاظ نکلے، اللہ نے اس عورت کے الفاظ کو قرآن کا حصہ بنایا۔ کیا خوش نصیب عورتیں تھیں جن کے منہ کے نکلے ہوئے الفاظ قرآن کے بول بن گئے۔ کہنے لگی قالت ربی ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے پروردگار تیرے لیے میں نے فرعون کے محل کو چھوڑا، یہاں کی عیش و عشرت کو چھوڑا، یہاں کے آسائشوں کو میں نے چھوڑا، یہاں کی راحتوں کو میں نے قربان کیا، یہاں کی عیش و عشرت کو میں نے چھوڑ دیا، اللہ اس کے بدلے میں جنت میں تیرے پڑوس میں تیرا گھر مانگتی۔ ربی نجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین، اللہ اس ظالم شوہر سے مجھے نجات عطا فرما، اس ظالم قوم اور فرعون سے مجھے نجات عطا فرما۔ دعا دل سے نکلی تھی، ابھی ان کے الفاظ زبان سے نکلے تھے، اللہ نے ان کی روح کو نکال لیا اور جنت الفردوس میں اللہ کے پڑوس میں اللہ نے ان کو بلا لیا۔ تم سے پہلی عورتوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، آج اسلام کے لیے تم کچھ کر رہی ہو تو یہ کوئی بڑی قربانی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسلام کے لیے، اس امت کے لیے سب سے پہلی شہادت دینے والی، خون بہانے والی، اپنی جان قربان کرنے والی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا ہے۔ ابو جہل نے ان کو بلایا، کپڑے نکالے، کتنی بڑی ذلت کی بات ہے، اور ان کے ہاتھ پیروں کو اونٹ کی رسی سے باندھ دیا، 4 اونٹ 4 سمتوں میں کھڑا کر دیے، اور کہنے لگا کہ اے بوڑھی عورت، اے سمیہ اسلام کو چھوڑ دے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلی شہادت پانے والی، چھوڑ دے اسلام کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو، اپنے بوڑھے جسم پر رحم کھا، دیکھ تیرا جسم لڑ کھڑا رہا ہے، تیرے جسم پر راشا لرزاہٹ طاری ہے، اپنے کمزور جان پر رحم کر، میں تجھے چھوڑ دوں گا لیکن تجھے اسلام چھوڑنا پڑے گا۔ تو حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ارے ظالم، یہ مکے کے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں لیکن سمیہ کے ایمان میں فرق نہیں آ سکتا۔ سمیہ کے دل میں جو ایمان مضبوط ہے اس میں تزلزل نہیں آ سکتا، اس میں کسی قسم کی لڑکھڑاہٹ نہیں آ سکتی۔ یہ میرے جسم کی کمزوری ہے، یہ میری ضعیف العمری کا تقاضا ہے، میرے لڑکھڑاتے جسم سے تو دھوکہ نہ کھا، میرا ایمان بہت مضبوط ہے۔ 4 سمتوں میں 4 جانوروں کو اس نے دوڑا دیا، جسم کے 4 ٹکڑے ہو گئے۔ اسلام کے لیے قربانی دینے والی یہ عورت ہے جس کی ذات اور نام پر آج امت کو فخر ہے۔ آج کے سمیہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے۔ کتنے لوگوں نے سمیہ نام رکھ لیا، کتنے لوگوں نے عائشہ نام رکھ لیا۔ معاف کرنا، یہاں کوئی سمیہ عائشہ ہے تو میں نہیں جانتا، لیکن میں عام بات کہہ رہا ہوں۔ اللہ کرے آپ کو بھی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ جیسا ایمان اور استقامت دے۔ میں عام بات کہہ رہا ہوں، میں ضرور، حالانکہ یہ یوم عاشورہ کا عنوان مسئلہ ہے، آج پوری امت کا زور ہے اس معاملے پر، پورا فوکس ہے کہ آج معاف کریں، اللہ حفاظت فرمائے۔ کتنی سمیہ ایسی آئیں جنہوں نے غیر مسلموں کا ہاتھ پکڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر وہ گھر چھوڑ کر چل دی۔ کتنی عائشائیں آئیں، چلے گئی، نام سلمہ، سمیہ، عائشہ، فاطمہ، فلاں فلاں، لیکن آج کیا مناظر ہم دیکھ رہے ہیں۔
پچھلے ایک مہینے کی رپورٹ ہے، 25 لڑکیوں نے ایک مہینے کے اندر غیر مسلموں سے رجسٹر میرج کیا ہے۔ آج ہماری ذات سے اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے، اسلام پر آنچ آ رہی ہے۔ اسلام کے مٹانے والے کسی اور قوم کے لوگ نہیں ہیں۔ ہم خواہ کسی نہ کسی پارٹی کو، تنظیم کو، کسی نہ کسی کو الزام دیتے ہیں، لیکن حق اور سچ یہ ہے کہ آج اسلام کو سب سے زیادہ نقصان ہم مسلمانوں سے ہو رہا ہے، ہماری نوجوان لڑکیوں سے، ہمارے نوجوان لڑکوں سے۔ وہ امت، وہ قوم آئندہ چل کر کیا عزت کی زندگی گزار سکتی ہے جس کی نوجوان بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہوں اور نوجوان بچے نشے کے لت میں مبتلا۔ اور آئندہ چل کر آئندہ نئی نسل پر، نئے جنریشن پر، آنے والی نسل نو پر یہ ملت کیا امید لگا سکتی ہے؟ غرض بات کہیں سے کہیں چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں تم سے پہلے لوگوں پر بھی بڑے حالات آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذلیل کر کے، ننگا کر کے آگ میں ڈالا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو ذلیل کر کے کنویں میں ڈالا گیا، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیے گئے، یحییٰ علیہ السلام کو سر عام، ان کا سر تن سے جدا کر دیا گیا، زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، اور اسی طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چھین لی گئی، ان کو آنکھوں سے محروم کر دیا گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملک چھین لیا گیا، مختلف انبیاء علیہ السلام پر حالات آئے۔ ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر اٹھایا گیا۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام ہیں کہ ان پر پانی کا عذاب آیا، ان کی قوم پر۔ میں مختصراً کہتے ہوئے آگے بڑھوں گا، لیکن اللہ نے جس نبی کی بھی تکلیف کو دور فرمایا وہ یوم عاشوراء تھا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر نکالے گئے، یوم عاشوراء۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے، یوم عاشوراء۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے، یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے، ادریس علیہ السلام کو ظالموں کی چنگل سے آسمان چہاروں پر لے جایا گیا، یوم عاشوراء۔ نوح علیہ السلام کی کشتی، پانی کے اس عذاب سے ان لوگوں کو نجات ملی، 6 مہینے کے بعد کشتی رکی، یوم عاشوراء تھا۔ یعقوب علیہ السلام کی بینائی کو واپس کیا گیا، ان کی نظر کو واپس، بصارت کو واپس لوٹایا گیا، وہ یوم عاشوراء تھا۔ سلیمان علیہ السلام کا ملک واپس کیا گیا، یوم عاشوراء تھا۔ مصر چھوڑ کر گئے تھے موسیٰ علیہ السلام، اور ظالم کے شر سے، اس کے خوف سے، اس کے تسلط سے، اس کی زبردستی سے، اس کے جبر سے، لیکن اللہ نے ظالم کو پانی میں ڈبو دیا، موسیٰ کو اللہ نے نجات عطا فرمائی، فرعون جیسے ظالم کے ظلم سے نجات ملی، تو یوم عاشوراء تھا۔ تو اس طرح ہر نبی کی تکلیف دور ہوئی یوم عاشوراء کو۔ 10 پیغمبروں کی تکلیف کو دور کیا گیا، آدم علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، یوم عاشوراء تھا۔ بہرحال اس طرح یہ دن روز اول ہی سے اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقدس رہا ہے، محترم رہا ہے۔ یہ رشک کی بات ہے، حسن اتفاق ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی اسی مبارک دن میں شہید کیے گئے۔ یہ حسن اتفاق ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جام شہادت نوش فرماتے ہیں، وہ بھی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ تھی، لیکن امت کا ایک کثیر طبقہ جو ان حقائق سے وہ نابلد ہے
اور اس تاریخ سے وہ ناواقف ہے، محض یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے یوم عاشوراء، لہذا اللہ نے جس مہینے کو مبارک قرار دیا، جس دن کو محترم قرار دیا، لوگ اسی میں ماتم کرتے ہیں، لوگ اسی کو غلط ناجائز رسومات میں، بدعات میں، خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنین یہ میری آنکھوں کے ٹھنڈک ہیں، یہ جنت کی یہ پھول ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلتے تھے، یہ نبی کے سینے پر کھیل کر یہ بچے بڑے ہوئے ہیں، یہ خود نوجوانوں کے سردار ہیں جنت کے، ان کی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہے، ان کے باپ خلیفہ راشد ہیں، اور ان کے نانا امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی نانی جنت کی بڑی اور بزرگ عورتوں کی سردار ہے۔ اتنی فضیلتیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ ان بچوں کو اپنے ساتھ لے کر ممبر پر بیٹھ کر آپ نے خطبہ دیا ہے۔ ان بچوں کی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدے کو طویل کیا ہے، جب آپ سجدے میں جاتے تو یہ بچے آ کر آپ کی پشت پر سوار ہو جاتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ طویل ہو جاتا کہ میرے بچے میری پشت پر کھیل رہے۔ آپ ایک مرتبہ کاندھوں پر اٹھا کر لا رہے، حضرت عمر نے دیکھا کتنی بہترین سواری پر تم آ رہے ہو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر تم بیٹھ کر آ رہے ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمر صرف سواری ہے، یعنی میرے کندھوں پر جو بیٹھے ہیں یہ بھی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اتنی تمام تر فضیلتوں کے باوجود، اتنی عظمتوں کے باوجود، اتنے مقدس رشتے کے باوجود دنیا میں آئندہ کبھی ایسے اولاد پیدا نہیں ہو سکتی، نہ ان سے پہلے ایسے مقدس بچے اس دنیا میں آئے۔ جب ان کی ولادت ہوئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ مجھے لڑکا پیدا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا نام کیا رکھا؟ انہوں نے کہا حرب۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی اس بچے کا نام حرب نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ پھر 10 مہینے کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، پھر آئے یا رسول اللہ مجھے لڑکا ہوا ہے، پوچھا کیا نام رکھا؟ حرب۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں علی اس بچے کا نام حسین ہے، اور سن لے علی اس سے پہلے دنیا میں یہ 2 نام کبھی نہیں آئے، میرے رب کی جانب سے یہ نام رکھے گئے۔ حسن اور حسین پوری عرب دنیا میں ان بچوں سے پہلے کسی کا نام نہیں رکھا گیا، اور نام تو کیا ایسے بچے اس سے پہلے پیدا ہی نہیں، تو جن کی ماں کا وہ مقام ہو، جو اتنے عظیم شہزادے ہوں لیکن بڑی صفاکی کے ساتھ، بڑے مظلومانہ طریقے سے ان بچوں کو شہید کیا گیا، اور بڑے ظالمانہ طریقے سے ان کا خون بہایا گیا۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہ تھا، آپ کو بالکل اس کا علم تھا کہ میرے بعد میری امت ہی ان بچوں کو ذبح کرے گی، ان کا خون بہائے گی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگی اللہ میرے ان بچوں کو بچا لے۔ اگر آپ دعا فرماتے ہیں تو یہ کربلا کسی اور کے بچوں پر جا پڑتی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا دین اسلام کے لیے سب سے زیادہ قربانی میرے گھر والے دیں گے، دین اسلام کے لیے سب سے زیادہ شہادت میرے گھر والے دیں گے، میں قربانی دوں، میری بیٹی قربانی دے گی، میری بیویاں قربانی دیں گی،
بعد میں ان کو امت کی بچیوں کے لیے، امت کی عورتوں کے لیے نمونہ بناؤں گا۔ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا پردہ کراؤں گا، بعد میں امت کی بیٹیوں کے سامنے اس کا نمونہ رکھوں گا۔ میں اپنے گھر میں فاقے برداشت کروں گا، بعد میں میری امت کے سامنے میرے گھر کا نمونہ رکھوں گا۔ دیکھو میں نے زندگی ایسی گزاری ہے، 3 دن گزر جاتے تھے، کچھ نہیں ہوتا تھا ہمارے گھر میں کھانے کے، اگر اشارہ کرے تو جنت کا دسترخوان اتر سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی دی، پیٹ پر پتھر باندھے، فاطمہ کو بھوکا رکھا، حسنین سے قربانیاں لی، تاکہ امت کی ماں بہنوں کو، امت کے مرد عورت کو احساس ہو، ان کے سامنے ایک نمونہ رکھ کر جائیں۔ میں ایک آئیڈیل کے طور پر امت کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ میری امت اس سے رہنمائی اور سبق حاصل کرے۔ میری بیٹی کا ایسا میں نقشہ امت کے سامنے رکھ کر جاؤں گا۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں اور وصیت فرماتی ہیں کہ علی جب میرا انتقال ہو جائے تو رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ اٹھانا، نماز جنازہ پڑھنا، رات کے اندھیرے میں مجھے دفن کرنا۔ پوچھا علی نے، فاطمہ اس میں تمہاری کیا حکمت ہے، کیوں اس طرح کی وصیت کر رہے؟ ان کو پتا چل چکا تھا کہ میرا انتقال ہونے والا ہے۔ خود جا کر غسل کرتی ہیں اور چادر باندھ کر سو جاتی ہیں، چارپائی پر لیٹ جاتی ہیں، اپنی خادمہ سے کہتی ہیں کہ دیکھو علی باہر گئے ہیں، جب واپس آئیں تو کہہ دینا میں جا رہی ہوں، میرا غسل ہو چکا ہے، میرا غسل ہو چکا ہے۔ یہ کہہ کر وہ انتقال کر گئی، وصیت کی تھی۔ پوچھا فاطمہ اس میں کیا حکمت ہے، رات کے اندھیرے میں تمہاری تدفین کیوں کروں؟ کہنے لگی علی اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کہ فاطمہ میں نے تجھے بڑی فضیلتوں سے نوازا تھا، میں نے امام الانبیاء کی تجھے بیٹی بنایا، علی مرتضیٰ کی بیوی، جنتی عورتوں کا سردار، جنتی نوجوانوں کے سرداروں کی ماں، اتنی فضیلت، اتنی نعمتیں میں نے تجھے دی، آج تو میرے دربار میں کیا لے کر آئی ہے؟ اللہ سے کہوں گی اے اللہ تیرے دربار میں فاطمہ ایسا پاک و صاف چہرہ لے کر آئی ہے، فاطمہ کی زندگی میں تو کیا، اس کے مرنے کے بعد اس کے جنازے پر بھی کسی غیر محرم کی نگاہ نہیں پڑی، مرنے کے بعد بھی کسی نے میرے جنازے کو بھی نہیں دیکھا، ایسا پاک چہرہ لے کر آئی۔ یہ سب مجاہدے کیوں کروائے گئے؟ یہ اس لیے تاکہ آج کی بیٹیاں، آج کی ہماری بہنیں، آج امت کی عورتیں اپنی عزت کا خیال رکھیں، اپنی عصمت کا خیال رکھیں، اپنے کردار اور کیریکٹر کا خیال رکھیں، کہیں ان کی ذات سے اسلام بدنام نہ ہو، کہیں ان کی ذات سے ماں باپ شرمندہ نہ ہو، کہیں ان کی ذات سے خاندان بدنام نہ ہو، کہیں ان کی ذات سے ادارہ بدنام نہ ہو، ان کے اساتذہ پریشان نہ ہو، اسکول اور کالج کا مینجمنٹ ان سے پریشان ہو کر ان کی وجہ سے ادارے کی بدنامی نہ ہو، فلاں اسکول کے بچے، فلاں اسکول کی طالبات، فلاں کالج کی بچیاں اس طرح چلی گئی، اس طرح ہو گیا، وہ کالج میں ایسا ہوا، کبھی ایسے حالات نہ آئے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کیا کیا، پہلے اپنی بچی کو رکھا، اپنی بچی کو نمونہ بنایا ہے، بیمار پڑی ہیں، گھر میں کچھ نہیں تھا، اللہ کے رسول ملنے کے لیے، بیٹی کو دیکھنے کے لیے گئے، باپ کو دیکھ کر رونا آ گیا، بیٹی کی حالت کو دیکھ کر باپ کو بھی رونا آ گیا، مقدس باپ بیٹی دونوں مل کر رو رہے۔ زمین اور آسمان نے کبھی ایسے نہ مقدس باپ کو دیکھا ہے نہ بیٹی کو دیکھا۔ کہنے لگی ابا حضور میرے گھر میں ایسی تنگی ہے، ایسا فقر و فاقہ ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، بیمار ہوں، دوائی نہیں ہے، یہاں تک کہ میرے گھر میں سر ڈھانکنے کے لیے چادر بھی نہیں ہے، ایسی غربت، ایسے حالات۔
اللہ کی پناہ، اللہ حفاظت میں رکھے، کبھی ہم پر ایسے حالات تو نہیں آئے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم پر حالات آئے، جب تمہارے گھر میں پریشانی آئے، جب تمہاری زندگی میں کسی قسم کی مصیبت آئے، تو میرے گھر کو یاد کر لینا، میری بچی کو یاد کر لینا، میرے گھر کے حالات میں تمہارے سامنے رکھ کر جا رہا ہوں، دیکھو مجھ جیسے حالات تمہارے اوپر کبھی نہیں آئیں۔ میری بیٹی جن حالات سے گزری ہے کبھی وہ حالات تمہارے سامنے نہیں آئیں گے۔ تمہارے گھر میں ایک ایک نہیں 25-25 دوپٹے ہوں گے، تمہارے گھر میں ایک ایک نہیں 50-50 جوڑے ہوں گے۔ میری بچی نے تو زندگی اس طرح گزاری ہے اسے ایک جوڑے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ تمہارے گھر بڑے عالی شان ہوں گے، یاد رکھنا میری بچی کھجور کی پتیوں کی جھوپڑی میں زندگی گزار کر گئی۔ تمہارے لیے اعلیٰ سواریاں ہوں گی، میرے بچی کے لیے کھانے کے لیے کھانا بھی نہیں ہوتا۔ یہ سب مجاہدے اس لیے کروائے گئے تاکہ قیامت تک آنے والی عورتوں کو سبق ہو، عبرت ہو، نصیحت ہو، وہ ان کو نمونہ بنا کر زندگی گزارے۔ ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ آج کی ناچنے گانے والیاں نہیں ہیں، آج زرق و برق کا لباس پہن کر محفلوں کی زینت بننے والی آج کی ہیروئنیں، آج کی لڑکیاں ہمارے لیے ماڈل نہیں ہیں۔ آج مختلف قسم کے میک اپ کروا کر اور اپنے پیروں میں گھنگرو باندھ کر بازاروں میں اوباش نوجوان لڑکوں کی نظروں کی زینت کا سامان بننے والی لڑکیاں، عزت کو نیلام کرنے والی لڑکیاں، سر عام برہنہ تصاویر نکالنے والی لڑکیاں ہمارے لیے ماڈل نہیں ہیں، نمونہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے نمونہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، ہمارا آئیڈیل خدیجہ رضی اللہ عنہ، ہمارے لیے سبق کا جو نقشہ ہے، جو نمونہ ہے، وہ عائشہ رضی اللہ عنہ۔ زندگیاں ان کی دیکھو، ہمارے لیے اسماء رضی اللہ عنہ کی زندگی ہے، ہمارے لیے سمیہ آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے ہاجرہ ہیں، سارہ ہیں، حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ ان کے نقش قدم پر چلو، ان کی زندگی کو اپناؤ، دنیا اور آخرت میں عزتوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، عیدگاہ بلال میں سن کے رہتا ہوں، بہت سارے مسائل ایسے آتے ہیں، بہت سارے لوگ پریشانیاں لے کر، خاص طور سے بچیوں کا، خاص طور سے بیٹی کا رونا لے کر آتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے، میرا پہلا سوال یہ ہوتا ہے ان سے، کیا آپ کی بچی کا نکاح آپ کی مرضی سے ہوا تھا؟ ماں باپ کے مرضی کے مطابق ہوا تھا؟ بس ان کی طرف سے جواب نہیں مولانا، میں نے بہت سمجھایا، اس نے اپنے مرضی کا نکاح کیا تھا، خود سے وہ بیاہ کر کے گئی تھی، آج حالات ایسے ہیں۔ میں ہمدردی کے طور پر یہ کہہ رہا ہوں، مجھے معاف کیجئے، عنوان کوئی اور چل رہا، بات میں کچھ اور کر رہا ہوں، شاید اللہ کی جانب سے یہ باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہوں۔ یہی سمجھتا ہوں کہ جو بچی ماں باپ کو ناراض کر کے، ماں باپ کو روتا چھوڑ کر، ماں باپ کو بدنام کر کے، ماں باپ کو ذلیل کر کے، خاندان کو شرمندہ کر کے شادی کر کے جاتی ہے، 99%، 90% اللہ کی قسم اگر میں کھا کر کہوں گا وہ لڑکیاں خوش نہیں ہیں۔ ان کی زندگی میں حالات آئے، پریشانیاں، کیوں؟ ماں باپ کو ناراض کر کے جب گھر سے باہر قدم رکھتی ہیں، پھر بد نصیبی، نحوست، پریشانی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ چند دن کی خوشیوں کے لیے ماں باپ کو روتا چھوڑ کر چلی جاتی۔ آج آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے بھی پورے
ملک کے خطبہ کو، خطیب حضرات کو یہ مشورہ دیا گیا کہ جمعہ کے خطبات میں خاص طور سے اس پر روشنی ڈالیں، خاص طور سے اس عنوان پر بات کریں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے RSS جو تنظیم ہے ملک کی، ایک بڑی تنظیم ہے، اور بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ آج ملک پر اسی تنظیم کا حکم چلتا ہے۔ میں زیادہ اس میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ ان لوگوں نے اپنے کارندوں کو، اپنے نوجوانوں کو یہ آرڈر دیا ہے، ان کے سامنے یہ آفر رکھا ہے خاص طور سے لو جہاد کے نام سے کہ تمہارا کام کیا ہے؟ مسلمان لڑکیوں کو عشق کے جال میں پھنسانا اور ان سے رجسٹر میرج کرنا، چند دن ان کے ساتھ زندگی گزارنا، پھر ان کو چھوڑ دے۔ اس طرح تمہارا کام ہی مسلمان لڑکیوں کی زندگی کو برباد کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم تمہارے لیے پیسوں کا انتظام کریں گے، 15 دن کا پیکیج، 1 مہینے کا، جو جہاں جانا چاہتا ہے اسے لے کر اس کا خرچ ہم اٹھائیں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے پچھلے 5 سال سے اس پر کام اور یہ تو تحریک بہت پہلے سے چل رہی ہے، بہت زیادہ شدت اس میں پچھلے 5-6 سال میں آئی ہے، اور اس طرح ہزاروں لڑکیاں مرتد ہو کر چلی گئیں، اور آج وہ بازاروں میں بیٹھ کر آنسو بہا رہی ہیں، نہ گھر واپس جا سکتی ہیں، نہ ان کو شوہر ملا، نہ کیا کچھ بولتے ہیں نا شعر جو ہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سرب، نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے۔ آج حالات ایسے ہیں۔ آج کے حالات میں آپ کی سب سے بڑی قربانی یہی ہوگی کہ ان حالات میں آپ کسی اور کے لیے اپنے آپ کی حفاظت کریں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اسلام کے لیے قربانی دی تھی، اسلام کی ترقی کے لیے اپنی جان کو قربان کیا، خون کو بہایا، لیکن آج میں کہوں گا آج بہت حد تک یہ بہت بڑی بات ہوگی کہ ہم اپنے آپ کی حفاظت کریں، ہماری وجہ سے اسلام بدنام نہ ہو۔ بڑی قربانیوں سے یہ مذہب، یہ کتاب، یہ دین، یہ شریعت ہم تک پہنچی ہے۔ اس کے لیے لاکھوں گھر ٹوٹے ہیں، لاکھوں عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، تب جا کر ہم مسلمان بنے ہیں۔ یہ ان کا احسان ہے۔ آج ہم سر پر ٹوپی ڈال کر بیٹھے ہیں، آپ دوپٹہ اوڑھ کر بیٹھی ہیں، تو یہ ان صحابہ اور صحابیات کا یہ کرم ہے، ان کا احسان ہے، ان کا صدقہ ہے۔ اگر انہوں نے قربانیاں نہ دی ہوتی تو پتہ نہیں ہم اور آپ کس مندر کی گھنٹی بجاتے ہوئے نظر آتے۔ ہم ان کا احسان مانیں، اسلام کی لاج رکھیں، اس بات کو اپنے ذہن میں لے کر چلیں کہ میری ذات سے کبھی اسلام بدنام نہ ہو، میری وجہ سے میرے ماں باپ شرمندہ نہ ہو، میرا خاندان، میرا ادارہ، جس ادارے میں میں پڑھتی ہوں وہ بدنام نہ ہو، اس پر کوئی آنچ نہ آئے۔ اللہ آپ کی زندگی کو آباد کرے گا۔ بہرحال وقت کی تنگ دامنی کے پیش نظر بہت ساری ایسی باتیں تھیں۔ محرم کا یہ مہینہ، یوم عاشوراء کا یہ مبارک دن ہماری زندگی میں یہی پیغام لے کر آتا ہے۔ دیکھو اتنی تمام تر فضیلتوں کے باوجود امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے پورے خاندان کو کٹوا دیا۔ 72-70 پر 2 آل رسول ان کے چہرے، ان کے سر تن سے جدا ہو کر لٹک رہی تھے نیزوں کے ساتھ، خون بہ رہا تھا۔ 70 پر 2 کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں۔ اس شہادت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اسلام کی سربلندی، اسلام کا تحفظ، قرآن اور حدیث کی حفاظت۔ انہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ آج آپ سے جان کی قربانی نہیں مانگی جا رہی۔ جو اسلام اتنی مصیبتوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے 1450 سال کی ایک لمبی مدت اور مسافت طے کرتے ہوئے آپ کے گھروں تک پہنچا ہے، آپ کی وجہ سے، ہماری وجہ سے اسلام داغدار نہ ہو، ورنہ ہم کیا جواب دیں گے قیامت کے دن؟
حضرت حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں آخری دن ہے، شہادت کا دن ہے، جاتے ہوئے اپنی بہن زینب رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں دیکھ جا رہا ہوں، میری ایک وصیت یاد رکھنا، جتنے بھی نیزے مجھے لگے، جتنے بھی زخم تلوار کے میرے جسم پر آئیں، میرے جسم کے جتنے بھی ٹکڑے کر دیے جائیں، یاد رکھنا اپنے چہرے کو، اپنے سر کو ننگا کر کے دشمنوں کے اندر نہ آنا، اپنے پردے کا خیال رکھنا، تیری عزت، تیرا پردہ یہ میری جان سے زیادہ قیمتی ہے۔ بہن کو وصیت کر کے جاتے، ان حالات کو، ان واقعات کو سامنے رکھنا ہے، صرف سننا نہیں ہے، عمل بھی کرنا ہے۔ اسی مقصد سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، یہی امید لے کر حاضر ہوا۔ یہ چند سیدھا منتشر کلمات، باتیں میں نے جو آپ کے سامنے کی ہیں، خدا کرے کہ کسی کے دل پر اثر ہو، کوئی تو اسے قبول کرے، کوئی تو اس پر عمل کرے۔ مجھے امید ہے الحمدللہ یہاں کی جو معزز طالبات ہیں، میری بہنیں ہیں، الحمدللہ ہماری باتوں کی انہوں نے لاج رکھی ہے۔ بہت سارے ماں باپ آتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، حضرت ہماری بچی اس ادارے میں پڑھتی ہے، آپ کا بیان سن کر اس طرح وہ عمل کرتی ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، خود کے لیے بھی آپ کے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے۔ ہمیشہ سے میں نے امید لے کر یہاں چند باتیں کہی ہیں، میرا مقصد صرف میری ان بہنوں کی عزت کی حفاظت ہو، ان کی دنیا آباد ہو، ان کی آخرت بھی آباد ہو، مینجمنٹ کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے۔ اور جو بھی اس کے لیے محنت کرتے ہیں، یہ محفل، یہ مجلس جو سجدی ہے، منعقد ہوتی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اتنی بچیاں ہماری یہاں آتی ہیں، کوئی تو دین کی بات سن کر ان کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، انقلاب آئے گا، کچھ تو یہ اثر لے کر جائیں گی، خاندان میں، گھر میں اس کا اثر ہوگا۔ اسی مقصد کو لے کر یہاں بیٹھنا ہوتا ہے، کچھ کہنا سننا ہوتا ہے۔ ہم بھی وقت نکال کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ آپ ضرور، آپ تمام اور جتنی بھی میری بہنیں گھروں میں بیٹھ کر آن لائن سن رہی ہیں، ان سب سے میری یہی گزارش ہے، آج کا یہی پیغام ہے، سب سے پہلے ہم اپنے آپ کی حفاظت کریں، شرعی حدود میں رہتے ہوئے ہم زندگی گزاریں۔ محرم الحرام کے اندر بہت سارے حرام کام ہوتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی خاص کھانا، کھچڑا، شربت، فلاں سونگے، یہ وہ، محرم الحرام کی کوئی خاص غذا نہیں ہے، اسے کوئی سنت کام نہیں ہے۔ محرم الحرام میں صرف یہ کام، اللہ کے دو کام ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں۔ آپ نے حکم دیا 10ویں یوم عاشورہ کا جو روزہ تھا، پچھلی امتوں پر فرض تھا، اور ابتداء اسلام میں رمضان کے ابھی روزے فرض نہیں ہوئے تھے، تو اس موقع پر یوم عاشورہ ہی کا روزہ فرض تھا۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے اہم ترین روزہ یوم عاشورہ کا ہے۔ یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا تم لوگ روزہ کیوں رکھتے؟ انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی، انہوں نے اس کے شکرانے میں روزہ رکھا، ہم بھی ان کی اتباع میں روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں 10ویں تاریخ کا، میں نہیں چاہتا کہ عبادات میں بھی یہودیوں کی مشابہت، یہ چاہے کہ ہمارے چہرے، ہمارے بال، ہمارے کپڑے، ہماری زندگی کے دن رات، اور ہمارا طرز عمل، ہماری طرز زندگی، ہمارا طرز معیشت، غیروں عبادات میں بھی غیروں کی مشابہت کو، غیروں کے نمونے کو پسند نہیں کیا۔ فرمایا یہودی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ تم صرف ایک روزہ رکھ کر یہودیوں کی مشابہت کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آئندہ سال سے تم 2 روزے رکھو، 9، 10 یا 10، 11، ایک روزے کا اضافہ کر لو۔ عبادات میں بھی
مجھے ان لوگوں کی مشابہت پسند نہیں ہے۔ تو ایک کام ہم کو کیا کرنا ہے، 9-10 جمعرات جمعہ ہفتہ، یہ 2 روزے ہم کو رکھنا ہے۔ یہ نفل روزہ ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے امید ہے جو ایک دن کا یہ روزہ رکھتے ہیں اللہ پچھلے 1 سال کے ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ روزہ ان کی پچھلے 1 سالہ زندگی کا کفارہ بنے گا۔ دوسرا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یوم عاشورہ کو پایا اب اس نے اپنے گھر والوں پر کھانے پینے کی چیزوں میں وسعت کی، دسترخوان کو کشادہ کیا اور گھر والوں کو ان کا من پسند کھانا کھلایا، اچھا کھانا کھلایا، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے سال بھر ان کی روزی میں، ان کے دسترخوان میں، ان کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے۔ یہ 2 کام ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اس کے علاوہ جتنا جو کچھ تماشا ہوتا ہے، چاہے جلوس کی شکل میں ہو، چاہے علاوے کی شکل میں ہو، چاہے قوالی کی شکل میں ہو، چاہے کسی بھی درگاہ یا مزار پر جا کر ہو، کسی مخصوص مقام پر حاضر ہو کر ہو، یا کوئی بھی قسم کا کھانا ہو، جو کچھ بھی ہوتا ہے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے اس کی کوئی نسبت نہیں، اللہ اس کے رسول اس سے بری ہیں۔ یہ 2 کام ہیں جو صرف ہم کو کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ روزہ رکھ کر آپ شہدائے کربلا کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، اور اپنے مرحومین کے جمعہ کا دن آ رہا ہے، بڑا مبارک دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی، جمعہ کا دن ہوگا، اور وہی دن قیامت کا ہوگا۔ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی، قیامت کو برپا کرے۔ حالات یہ بتا رہے ہیں، اللہ کے رسول نے جو علامتیں بتائی ہیں کہ قیامت کی یہ علامتیں ہیں، تقریباً ہر علامت ظاہر ہو چکی ہے، ہر علامت۔ اللہ کے رسول سے جبرائیل نے پوچھا متی الساعۃ، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ السائل احق من المسئول، اللہ کے رسول نے فرمایا جبرائیل تو خود وہ پیغام لے کر آتا ہے، تو قاصد ہے، جو سوال کر رہا ہے، سوال کرنے والا خود جس سے سوال کر رہا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے رسول میں بھی نہیں جانتا، اس کی کوئی علامت بتاؤ۔ ہاں میں علامت بتا سکتا ہوں کہ قیامت کی سب سے بڑی علامت کیا ہے، ان تلد الامۃ ربتہا، اے جبرائیل قیامت کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ میری امت کی بیٹیاں اپنے ماؤں کی نافرمانی کرنے لگیں، میری امت کی بیٹیاں ماؤں کو آنکھیں پھاڑ کر پیشانی پر بل لا کر بات کریں گی، میری امت کی بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی، ماؤں کو ستائیں گی، ان کے دلوں کو تکلیف پہنچائیں گی، میری امت کی بیٹیاں اپنی ماؤں کے ساتھ نوکرانی اور غلاموں جیسا سلوک کریں گی۔ کیا آج ہم یہ نہیں کر رہے؟ کپڑے ہمارے ماں کو دھونا پڑتا ہے، ناشتہ ہمارا ماں کو تیار کرنا پڑتا ہے، برتن خود ماں کو دھونے پڑتے ہیں، گھر کی صفائی ماں کرتی ہے۔ کوئی ہوگی نیک اور خوش نصیب بچی جو ماں کے کام میں ہاتھ بٹاتی، تعاون کرتی۔ آج ہم کتنی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قیامت کی سب سے بڑی علامت قرار دیا ہے۔ جن کی مائیں ہیں وہ ان کا احترام کریں، ان کی عزت کریں۔ اللہ نے ان کے مقام کو اتنا اونچا کیا، جنت الفردوس کو بھی اللہ نے ان کے قدموں کے نیچے ڈالا ہے۔ آج ہم ان کے سروں پر سوار ہیں، اتنی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو تقریباً علامتیں ظاہر ہیں، بس ہم دعا کریں، روزہ رکھ کر
آج بھی ظالموں کا دور دورہ ہے، ظالم حکمران ہیں۔ آج ہماری کتنی ماؤں کی عزتوں کو برباد کیا جا رہا۔ اللہ کا شکر ہے ہم ان کے ساتھ ہیں۔ یو پی کے حالات، دہلی کے حالات بہت انتہائی دل خراش ہیں، خطرناک ہے، عزت غیر محفوظ ہیں۔ میں بتا نہیں سکتا، وقت بھی اتنا نہیں ہے کہ میں آپ کو حالات پر، آپ خود مجھ سے زیادہ جانتی ہیں۔ آج روزمرہ کی یہ مسائل ہیں، فلاں جگہ فلاں عورت کے ساتھ یہ ہوا، فلاں خاتون کے ساتھ یہ ہوا، عزتیں غیر محفوظ، نوجوانوں کو جیل میں، مساجد کو توڑنا، مدارس کو برباد کرنا، علماء کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالنا، اور مسلمانوں کو ملک سے نکالنے کی کوششیں، یہ سب حالات ہمارے سامنے۔ بس یہی پیغام ہے محرم کا روزہ رکھ کر ہم اللہ سے یہی دعا کریں کہ اللہ تو نے فرعون جیسے جابر، ظالم، متکبر، مغرور حکمران سے، بادشاہ سے تو نے موسیٰ کو بچایا تھا، آج ہماری بھی وہی حالت ہے۔ ہم بھی اللہ تیری مدد کے محتاج ہیں۔ اللہ آج کے فرعونوں سے بھی امت کے لوگوں کی حفاظت فرما۔ ہم لوگ یہ دعا کریں، روزہ رکھ کر یہی نیت لے کر روزہ رکھیں، اللہ دور حاضر کے فرعونوں کا بھی خاتمہ کر دے اور ہم کو بھی نجات دے دے، ہماری بھی عزتوں کو محفوظ کر دے، عالم اسلام کو چین و سکون عطا کر دے۔ ہم یہ روزہ رکھیں اور شرعی حدود میں رہتے ہوئے اس دن کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو، بعد میں سننے والوں کو، پوری امت مسلمہ کو اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ میں